نورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا في الأمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں۔ اس ملک میں بسنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے ساتھ دنیا مذاق کرنا چاہتی ہے، ہماری عبادت گاہوں کو ناجائز قبضے کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے۔ خداوندہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ہمارے اکابر نے بہت سوچ سمجھ کر اس ملک میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسے معلوم تھا کہ آئندہ چل کر اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں گے؟ ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خداوندہ آج 70-72 سال سے ہر قسم کی مصیبتیں، بلیات و آفات ہم نے برداشت کی، ہر قسم کا نقصان برداشت کیا۔ خداوندہ عبادت گاہوں کو ہاتھ سے نکلتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ خداوندہ ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، ہم بے سہارا ہیں اور آپ عزتوں کے مالک ہیں۔ خداوندہ جس طرح آپ نے نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں رسوا کیا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں رسوا کیا، مکے والے کمزور تھے، خانہ کعبہ کی دفاع کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ابرہہ جیسے ظالم کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ خداوندہ آج بھی کچھ لوگ طاقت کے غرور اور نشے میں تجھ کو للکار رہے ہیں، تیری عبادت گاہوں کو ہتھیانے کے اعلان کر رہے ہیں۔ خداوندہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی ہر قسم کی کوششوں کو ناکام کر دے، ہر سازش کو ناکام کر دے، ہماری عبادت گاہوں کو محفوظ فرما، ہمارے مساجد کو محفوظ فرما، ہمارے قبرستانوں کو محفوظ فرما۔ اس سلسلے میں ہونے والی ساری کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ خداوندہ رمضان کا مہینہ ہے، طاق راتیں تھی، ہمارے اکابر کو اپنے اپنے مقامات پر اعتکاف میں ہونا چاہیے تھا، امت کے درد میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ملک کے مختلف خطوں میں جا کر اپنی اپنی کوششوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ خداوندہ ان کی آواز پر ہم نے آواز ملا کر ان کی طاقت کو طاقتور بنانے کی کوشش کی ہے، ہماری اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرما، وقار کی زندگی نصیب فرما، ہمارے معابد، ہماری مساجد، ہمارے اوقاف، ہمارے ادارے، ہماری تمام تنظیموں کی حفاظت فرما، ہماری مرکزی شخصیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، ہم بے سہارا ہیں، آپ عزتوں کے مالک ہیں۔ اے عزتوں کے مالک، عزتیں دینے والے اور عزتوں کو لینے والے، خداوندہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، ہم کمزوروں کی مدد فرما، ہم کمزوروں کی مدد فرما۔ ہمارے سامنے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے محبوب کی آخری امت، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کہے تو کس سے کہے، آخری سہارا آپ کا ہے۔ خداوندہ ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر خاص نظر کرم فرما، خاص نظر عنایت فرما، ہمارے اوپر محبت بھری نگاہیں ڈال دے، ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے، تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے بہت سے بھائی، لاکھوں لاکھ انسان خطہ فلسطین میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، ظالموں نے مکانات تباہ تو کر دیے تھے، ان کے جانب آنے والی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، ان کی خوراکیں بند کی جا رہی ہے، تڑپ تڑپ کر مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ خداوندہ مظلوموں کو انصاف نصیب فرما، مظلوموں کو انصاف نصیب فرما، ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی اور دونوں حرموں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آیا، دیکھتے دیکھتے نگاہوں سے رخصت ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ خداوندہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادات کو قبول فرما، روزوں کو، نمازوں کو، صدقات و خیرات کو قبول فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ خداوندہ آپ کے دریائے عفو و کرم میں ہم نہا کر نکلے، ہماری مغفرت ہو گئی، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ خداوندہ اس گنہگار مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، خداوندہ معتکفین پر آپ کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے،
ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس پورے مجمع کے اندر کوئی تو آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہوں گے، خداوندہ ہم بھی تو اسی کی نقل کر رہے ہیں، اس کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی دعاؤں پر فرشتوں سے آمین کہلوا دے۔ اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے حضور ہم پیش کر سکیں، کارنامے تو اس لائق نہیں ہے، ہم آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن خداوندہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ گنہگار بندوں سے کہتے ہیں میرے بندو مایوس مت ہو، مجھ سے مانگو میں دوں گا، ہم تیرے گنہگار بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ خداوندہ دریائے عفو کرم کو کھول دے، عفو کرم کی چادر ہمارے اوپر دراز کر دے، ہماری غلطیوں کے معاف کرنے کے فیصلے فرما، ہماری غلطیوں کے معاف کرنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنے کے فیصلے فرما، اس مسجد کی آبادی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے فیصلے فرما۔ یہاں پر چلنے والا تعلیمی نظام، علماء کرام کے بیانات، مواعظ، دینی تعلیم و تربیت، جماعتوں کا آنا اور جانا، خداوندہ یہ بہت خوش قسمت مسجد ہے، اس کی آبادی کو ہمیشہ اس طریقے سے آباد رکھنا۔ خداوندہ اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، مستقبل کے ارادوں اور عزائم کو آسان فرما، جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے جان و مال کے اندر، ان کے کاروبار، اہل و عیال کے اندر برکت پیدا فرما، سکون اور اطمینان بھری زندگی نصیب فرما، آپس میں میل محبت نصیب فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، فراخی کے ساتھ روزی نصیب فرما، رزق حلال پاکیزہ اور طیب نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ پروردگار عالم مسلمانوں کی اکثریت کا شہر ہے، پورے ملک سے لوگ امیدیں لے کر آتے ہیں، یہاں کے لوگ دل کھول کر تعاون بھی کرتے ہیں، خداوندہ ان کو تعاون کرنے کے لائق بنا، ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت نازل فرما، ہر بھلے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما، ہماری جان و مال کو، ہمارے اسباب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جب تک زندہ رکھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما، دنیا کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، حساب و کتاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جگہ نصیب فرما، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔